ناظرین، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے اور سب کو اس کا پتہ ہے۔ اور یہ کہ عیسائیوں میں یعنی امریکہ اور یورپ کے جو عیسائی ہیں، چند ایسے سرگرم ادارے ہیں جہاں یہ لوگ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے مولوی تیار کرتے ہیں، اور ان مولویوں کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جو ایک عام مسلمان علماء کے پاس بھی ہوتا ہے، یا ان کا یہ مقابلہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے مناظروں کی، اور قرآن و حدیث کا بھی انہیں علم دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو تیار کر کے دنیا کے کناروں تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور یہ مولوی جو بظاہر اصل میں عیسائی ہوتے ہیں، مسلمانوں کی امامت بھی کراتے ہیں، جنازے بھی پڑھاتے ہیں، نکاح بھی کرواتے ہیں، اور خطبات وغیرہ اور اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں، اور ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جس سے فرقہ وارانہ فسادات رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ بظاہر ہوتے تو کافر ہی ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا لباس پہن کے ان میں گھس جاتے ہیں اور مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا، اور ساری زندگی ان کی یہ خراب کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتے کافر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا نکاح وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں قادیانی مرزائیوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو خود کو مسلمان کہنے کا ایڑی تک زور لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نماز وغیرہ روزہ وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ ہے وہ سارا کچھ، تو کیا یہ جو عیسائی ایجنٹ مولوی ہیں وہ بھی تو اصل میں ہیں کافر ہی؟ تو کیا ان کا روزہ نماز وغیرہ حج جو یہ کرتے ہیں سب کچھ شاید تم سے زیادہ ہی یہ آگے ہوں گے؟ کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ حالانکہ ان سے امید تو نہیں ہے کوئی اچھا لاجیکل جواب دیں، یہ اپنی طویلیں وغیرہ بنا کے شاید یہ کہہ دیں کہ ہاں وہ بھی مسلمان ہیں، کیونکہ کافر نے تو کافر کی حمایت کرنی ہے نا۔ تو یہ چاہے جتنے مرضی نمازیں وغیرہ روزے وغیرہ رکھ لیں، جب ان کا عقیدہ ہی غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جس شخص کو یہ مانتے ہیں صرف اسی کی تعلیم پر یہ زندگی گزارتے ہیں، بلکہ ان کا جو وڈیرا ہوتا ہے اسی کے حکم سے یہ چلتے ہیں، تو قرآن حدیث کو یہ پیچھے کر دیتے ہیں، جس سے قرآن حدیث سے ثابت حالانکہ ہوتا ہے کہ مرزا دجال ہے، جھوٹا نبی ہے، کیونکہ حدیث میں کثرت سے آیا ہے کہ جو میرے بعد کافی ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، اور پھر بھی یہ کفر پہ کفر کیے جاتے ہیں، تو پھر ان کی کاہے کی نمازیں اور کاہے کے روزے حج قبول ہوں گے؟ تو ہمارا کام تو ان کو بتانا ہے کہ یہ جتنا مرضی شور ڈالیں، شور ڈالنے سے کوئی ان کی روزے نمازیں قبول نہیں ہو جائیں گی، یا ان کا اللہ پہ کوئی زور نہیں چل جائے گا، یہ تو ان کو اوپر جا کے پتہ چلے گا۔ یہ جو کفر کے رستے پر چل رہے ہیں، قرآن حدیث کو پیچھے چھوڑ کے مرزے کی تعلیمات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک پولیس افسر کے گھر چوری ہوگی تو لوگوں نے پوچھا آپ تو افسر ہیں، آپ کے باہر پہرے دار بھی پولیس والے ہیں، تو کیسے چوری ہوگی؟ تو اس افسر نے کہا کہ ڈاکو جو ہیں پولیس کی وردی میں آئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو یہی حال ان مرزائیوں کے ہے، یہ مسلمانوں کا لباس پہن کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اسلام کا ستیہ ناش کرنے میں یہ کوئی کسر نہیں انہوں نے چھوڑی۔ تو مسلمانوں سے یہ التماس ہے کہ ایسے منافق لوگوں سے بچیں،
اور دیکھیں جن احادیث میں قیامت کی نشانیاں وغیرہ یا دجال کا ذکر نہیں ہے یا اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، وہ سمجھ لیں کہ یہ مرزیوں کی بک ہے، کیونکہ حدیث میں کثرت سے قیامت کی نشانی، دجال کی، امام مہدی کی، اور ایون کہ انہوں نے جہاد کی بھی یہ حدیث جو ہیں وہ نکالی ہوئی ہیں، یہ ان کی نشانی ہے مرزیوں کی۔ 220 سے زائد دجال کے بارے میں حدیث ہے، جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلا کو مارنے کے لیے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس طرح کے خرافات بکتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے کام ہے، اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ دجال نے آنا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو قرآن میں بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے، یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنے والی، تو جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زندہ نہیں کر سکتے یا اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات ہو، تو سمجھ لیں یہ بھی مرزیوں کا ہی قرآن ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، حالانکہ نہیں چڑھایا گیا، قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں چڑھایا، یہ ان کا ترجمہ ہے کہ چڑھا دیا گیا۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی مرزیوں کا ہی قرآن ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قرآن میں غلط تراجم کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے فتنے سے بچتے رہیے، اور بغیر تصدیق کے کوئی بھی اس طرح کی باتوں پر عمل نہ کیجیے گا جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی حدیث بیان کریں گے جو ہوں گی نہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، بات ہوتی نہیں، وہ یہ بات اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچیں، اللہ ان کے فتنے سے بچائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔